جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک کے بعد ایک آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ گولا ہے 13,000 کلومیٹر کا گولا ہے، ٹینس بال یا کرکٹ بال 2.5 انچز کا، 13,000 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا گولا ہے. یہ گھوم رہا ہے، اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے. اب دن ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا. جہاں تک سائنٹیفک انفارمیشن ہے 5 بلین ایئر سے یہ زمین ایسی گھوم رہی ہے، اور پھر اس کے گھومنے کی رفتار اتنی پریسائز ہے کہ آج 23 نومبر کو جو سن رائز اور سن سیٹ کا جو ٹائم ہے، کسی بھی سال 23 نومبر کو سن رائز اور سن سیٹ کا وہی ٹائم ہوگا، وہی ٹائم ہوگا. کیا پریسیشن ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا. تو یہ کون گھما رہا ہے؟ ہم ایک ٹرین وقت پہ نہیں چلا سکتے، ہم ایک پلین وقت پہ نہیں چلا سکتے. کون گھما رہا ہے؟ کبھی لیٹ نہیں ہو. کیا ہے یار سورج نہیں نکلا، الارم بج گیا، نہیں وہ کچھ کام پہ گیا تھا، پائلٹ نہیں آیا، سوال ہی نہیں پڑا. سٹاف سٹرائک پہ ہے بولتے سن پہ، اس واسطے سورج نہیں نکلا، سوال ہی نہیں پیدا. تو ارے کہ ہم لوگ اس میں ٹائم اس لیے لینا پڑتا کہ ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے نا. سیب کھا رہے ہیں لیکن سیب پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کے فائبرز کیسے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو دن اور رات گھومتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچ کے نہیں دیکھے کہ بھئی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جاری ہے. تو یہ آیاتوں اچھا اس کے بعد میں کہا کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر وہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برساتے ہیں جس میں رزق ہے، اور اس کے ذریعے ایک مردہ زمین میں جو ہے جان ڈال دیتے ہیں. غور کیجئے کیسا پانی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں. بے سمندروں سے پانی ایواپریٹ ہوتا، بادل بنتے، وہ بادلوں کو ہکالا جاتا، جہاں بھی بارش ہونا ہے ان کی مرضی سے بارش ہوتی، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے ہو ہی نہیں سکتی بارش، ان کی مرضی سے ہوتی. تو یہ نظام غور کرو آپ کہ اتنا جو ہے سمندر رکھا، اتنا پانی رکھا کہ وہ آپریٹ ہوتا، بادل بنتے ہیں، بادل سے بارش ہوتی ہے، اور پھر ایک مردہ زمین میں جان آ جاتی. اگر بارش نہ ہو تو مردہ زمین مردہ رہے، اگر زمین مردہ رہے تو پھر آپ اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو اس پانی میں بھی رزق ہے آپ کے لیے. یہ پانی بھی رزق ہے، اس کے ذریعے جو اگتا ہے وہ بھی رزق ہے. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں. ابھی ساؤتھ ویسٹ مانسون چل رہا تھا، نارتھ ایسٹ مانسون شروع ہوا، ویسٹرلی شروع ہے، ہواؤں کا ڈائریکشن ہی بدل گیا. کون بدل رہا ہے؟ امریکہ کے سائنٹسٹ بدل رہے ہیں، جرمنی کے سائنٹسٹ بدل رہے ہیں. یہ ہواؤں کا بدلنا جو ہو رہا ہے، بادلوں کا بننا، بادلوں کا آنا، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں بارش ہونا، یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ہیں. آیات لقوم یعقلون، یعنی ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں جس میں عقل رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ 3 آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں، ایک آیات للمومنین، ایک لقوم یوقنون اور لقوم یعقلون. مطلب یہ ہوا کہ ایمان از اکول ٹو یقین، یقین از اکول ٹو عقل. غور کرتے چلے. مومنون کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہوتے ہیں. یوقنون کون ہوتے ہیں؟ یقین رکھنے والے. یعقلون کون ہوتے ہیں؟ عقل رکھنے والے. تو ایمان کا مطلب یقین، اور یقین کی بنیاد عقل پہ ہے. سو رہے ہیں ہم، بالکل اٹھانا پڑتا، اٹھو اٹھو. اب جب سب لوگ بولتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں ہم لوگوں پہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، جو قوم جو ہے زیادہ گہری نیند سوتی ہے اس کو زیادہ دھکے مار کے اٹھانا پڑتا. ایک بچہ ہے، چلو میاں اٹھو بولتے اٹھ جاتا. ایک ہے ہلانا، اٹھا کے کھڑا کرنا، پھر گر جاتا، پھر سو جاتا. ہم لوگوں کی یہ حالت ہے. تو بول رہے ہیں کہ ایمان ایسا ہو، ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین ہو اس پہ، امن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے امن میں آ گئے. اور اس کی بنیاد جو ہے عقل تھی، عقل استعمال کرے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ آیات بھی جو پڑھی جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ نشانیاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدرت کی جو ہے نشانیاں جو پڑھی جا رہی ہیں. فی بأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد اور کس چیز میں ایمان لائیں گے، اور کیسا تم کو کنونس کرنا پڑے گا.
اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں بتائے نہیں مانتے، تو پھر اس کے بعد اور کس چیز میں ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ باپ جو ہے بچے کو ڈراتا ایگزام سے پہلے، دیکھو میاں تم کو سمجھا کے بولا میں نہیں سمجھے، تمہارے ماسٹر صاحب کو بولا انہوں سمجھائے نہیں سمجھے، اماں کو بولا نہیں سمجھے، مارا تم کو نہیں سمجھے، اب کیا کروں بولو، کیسے سمجھیں گے تم لوگ؟ یہ ڈانٹ ہے اس میں، اور کس چیز سے جو ہے تم لوگ ایمان لاؤ؟ تو ہم کو غیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو اپنوں سے تعلق ہے، یہ ہم مخاطب ہیں، ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے ان تمام چیزوں پہ غور کر کے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ دیکھیے ایک سائنسداں کا قول ہے کہ ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز پروٹونز وغیرہ الٹیمیٹ پارٹیکلز رہتے، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹ پارٹیکلز کے نیچے میرا علم نہیں جا سک رہا ہے، محدود ہو گیا ہے، اور یہ جو کائنات پھیل رہی ہے اس کو میں ناپ نہیں سکتا کہ کتنی کائنات پھیل رہی ہے، وہاں بھی میرا علم محدود ہو گیا ہے۔ تو یہ میرے علم کے محدود ہونے کی وجہ سے میں اس ذات میں ایمان لاتا ہوں whom I call God۔ کیا ایمان ہوگا پھر یہ؟ آئنسٹائن بھی ایمان لاتا تھا اللہ تعالیٰ میں، مگر ہم نہیں پہنچا سکے نا، ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ہم شروع کریں تو پہلے تو اعتراض ہوا یہ قرآن کو کہاں سے لا رہے ہیں میاں سائنس میں؟ قرآن سائنس کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ قرآن سے میرا نہیں کہ پوری سائنس ہی سائنس بنی ہوئی ہے۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اس طریقے سے ہم لوگ اندھے رہے۔ تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے ینگسٹرز کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پہنچائیں ہم لوگوں تک کہ دیکھیے یہ سائنس۔ میں آپ سے بول چکا ہوں کہ ایک غیر مسلم پروفیسر صاحب میرے سے پوچھے کہ صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، آپ یہ کیسا مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئی؟ تو میں ان کو بولا کہ میں آپ کے سامنے ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں، چیپٹر 21 ورس 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کیا، یہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ ان کے چہرے کا ایکسپریشن بدل گیا، بولے is it there in the Quran? بولے yes it. You come with me, I'll show it to you. In any language you want you can read it. Arabic, English, Urdu, Hindi, Telugu, in whatever language you want. So like that there are 750 verses in the Quran. ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے بارے میں بات ہے، پہاڑوں کے بارے میں بات ہے، اب آگے بات آئے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی۔ میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی صاحب میرا ٹاک سنے تھے یونیورس کے اوپر، تو کچھ دن کے بعد وہ مل کے بولے کہ صاحب میں آپ کے یہ ٹاک سننے کے بعد ان اللہ بکل شیء محیط، اور یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں احاطے میں لیے ہوئے ہیں، تو میں جا کے ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھایا تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ تو ہم کو اندازہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ یہ بالکل بچے کا کانسیپٹ، چھوٹے بچے کا کانسیپٹ، دیکھو اللہ میاں غصے میں آئیں گے، انہیں فوراً آ کے بیٹھو، دیکھو اللہ میاں غصے میں آئیں گے، آ کے اندازہ ہی نہیں ہے ہم کو۔ پہچانو اللہ تعالیٰ کو، اسماء سے، ان کے اسماء الحسنیٰ سے پہچانو، یہ کائنات سے پہچانو۔ تو یہاں یہ دعوت آ رہی ہے، اور پھر کہا کہ ویل لکل افاک نسیم، اور پھر تباہی ہے، افسوس ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے، ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے جو ہے تباہی ہے، یہاں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے لیکن تکبر سے اپنے گناہ میں اصرار کرتا ہے، ایسے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ نہیں میں نہیں سنا، جی حضرت آپ کو میں نماز پڑھو بول رہا ہوں، بولے آپ میں نہیں سنا، کیسا نہیں سنا؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر، دیکھیں تکبر ایمان کا اپوزٹ ہے، تکبر سجدے کا اپوزٹ ہے۔ قرآن میں جو استعمال کیا گیا ہے، سجدے کے اپوزٹ میں تکبر استعمال کیا، کلمے کے اپوزٹ میں تکبر استعمال کیا، ایمان کے اپوزٹ پہ تکبر استعمال کیا۔ تو جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے میں سنا ہی نہیں، اور پھر اپنے گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو جو ہے ایک تکلیف دہ عذاب کی خبر آپ سنا دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا،
متخذاها ہزوا، اور جب اس کو ہماری نشانیوں میں سے کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ اب کوئی بولے صاحب قرآن میں بگ بینگ تھیوری کا ذکر ہے، الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناہما، کیا یہ کافروں نے نہیں دیکھا؟ کیا مخاطب ہے صاحب؟ ہم نہیں دیکھنے والے تھے بگ بینگ، کافر دیکھنے والے تھے، تو انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا؟ اب وہ ایک صاحب کے سامنے ایجوکیٹڈ ہے، بولے صاحب دیکھیے یہ قرآن ہے، قرآن میں چلو حضرت آپ کون سا ترجمہ کر لے رہے ہیں کہ کون کرے کہ مذاق میں اڑا دیا۔ تو جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس کو مذاق میں اڑا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور اس کو جو ہے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ مہین کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایسا اونٹ جو کام کر 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 کے تھک کے گر جاتا، ایسا عذاب ہوگا، مار 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 کوڑے بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ایسا عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہاں جو بعض لوگوں کو عذاب ہوتا ہے وہ دیکھ کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ پرسوں کچھ بام بلاسٹ کے وہ بتا رہے تھے کلپنگز وغیرہ کہ وہ منہ سے خون بہ رہا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہے، بس رحم فرمائیے مالک۔ تو قیامت میں زنجیروں سے مارا جائے گا، آگ کا پانی ڈالا جائے گا، آگ کی غذا کھلائی جائے گی، آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے نظر میں رکھنا ہے۔ تو ایسی تکلیف دہ